1 گھنٹہ اسے اچھے سے ٹاپک سمجھانے، اس کے ہاتھ کی بنی چائے پینے کے بعد جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے تو وہ لبوں پر خوبصورت مسکان لیے اپنے روم میں آ گئی۔ ابھی وہ بکس لے کے بیٹھی ہی تھی کہ ملازمہ نے آ کے کہا کہ لینڈ لائن پر اس کے لیے کال ہے۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی، فون اٹھایا تو آگے سے جو آواز اور الفاظ اسے سننے کو ملے اس نے اس کے رگوں پہ میں سنسناہٹ پیدا کر دی۔ وہ سنسی ہو گئی۔ ختم ہو گئی پروفیسر صاحب سے ملاقات؟ خاصے طنزیہ انداز میں کہا گیا۔ کیا ہوا؟ ڈر گئیں؟ اس کی خاموشی پہ دوسری طرف سے پھر طنز ہوا۔ میرے پرسنل معاملات سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، یہ بتائیں کیوں فون کیا ہے؟ اگلے ہی پل وہ ناگواری سے کہہ رہی تھی، 5 بجے آپ کو میرے پروڈکشن ہاؤس آنا ہے، اس کے لیے 4:30 بجے میرا ڈرائیور آپ کو پک کرنے آئے گا۔ وہ تحکم برے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس کے نئے حکم پہ فاطمہ عبد الرحمن تلملا اٹھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیوں آؤں میں؟ اسکرین ٹیسٹ لینا ہے آپ کا، دوسری طرف سے اطمینان بھرے انداز میں کہا گیا۔ کیا؟ کیسا ٹیسٹ اور کس لیے؟ وہ سمجھ نہیں پائی۔ فلم کے لیے ہوتا ہے یہ۔ تو مطلب آپ میری نیکسٹ فلم کی ہیروئن ہوں گی نا؟ تو فلم میں کام کرنے سے پہلے اسکرین ٹیسٹ لیا جاتا ہے، وہی لینا ہے آپ کا، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ بھاڑ میں جائے آپ کی فلم اور آپ کا ٹیسٹ، میں نہیں آؤں گی۔ سمجھ کیا رکھا ہے آپ نے مجھے؟ میں کوئی غریب مجبور لڑکی نہیں جس کو آپ بلیک میل کریں گے۔ اسٹیٹس میں آپ کے ہم پلہ نہ سہی مگر کم بھی نہیں ہوں۔ دوبارہ مجھے فون کیا تو پولیس میں کمپلین کر دوں گی۔ وہ جو بابا کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ جب تک بابا نہیں آ جاتے تب تک اسے ٹالے رکھنا ہے، یعنی سجی دکھا کے وقت آنے پہ کبھی مارنی ہے۔ اس وقت غصے میں بھول گئی کہ ابھی وہ تنہا بابا کے بنا اس شخص سے نہیں نمٹ سکتی، سو غصے کی زیادتی میں اسے پہلے دن کی طرح انکار کر گئی۔ سوچ لیں مس فاطمہ عبد الرحمن، اگر آپ نہ آئیں تو میں خود آپ کے گھر آ جاؤں گا ٹیسٹ لینے۔ وہ اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے بولا۔ گو ٹو ہیل ود یور ٹیسٹ۔ غصے میں ریسیور پٹخ دیا، بلکہ ایک ریڈر پر الٹا کر رکھ دیا۔ کھولتی ہوئی وہ گیٹ پر گئی جو چوکیدار کو ہدایت دی کہ کسی شخص کو گھر میں نہ گھسنے دے۔ آج گھر میں بوا بھی نہیں تھی، ان کے ایک رشتے کی بہن جو کہ کسی دور دراز کے گاؤں میں رہتی تھی انتقال کر گئی تھیں۔ 3-4 گھنٹے کا سفر تھا۔ بوا جاتے وقت تذبذب کا شکار تھیں کیونکہ وہ فاطمہ کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہ رہی تھیں، مگر جانا بھی ضروری تھا۔ ایک ہی رات کی تو بات تھی، سو فاطمہ نے انہیں مطمئن کر کے بھیج دیا تھا۔ صبح سویرے پہنچنے کا کہہ کے وہ چلی گئی تھیں۔ وہاں سے مطمئن ہو کے وہ مون کا انتظار کرنے لگی جو کہ آنے والا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ آ گیا تو فاطمہ نے اسے لنچ کرانے کے ساتھ خود بھی کیا۔ لنچ کے بعد وہ اپنے کمرے میں کمپیوٹر پر گیم کھیلنے لگ گیا، جبکہ فاطمہ کچھ دیر سونے کی غرض سے لیٹ گئی۔ 4 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ بک لیے لان میں چلی آئی۔ مون وہاں پہلے سے کھیل رہا تھا۔ فاطمہ نے اسے اپنا اسکول بیگ لانے کو کہا۔ مون کو ہوم ورک کروانے کے بعد وہ اپنے پیپر کی تیاری کرنے لگی۔ رات کے کھانے کے بعد اس نے مون کو اس کے کمرے میں سلا دیا۔ مون کا روم اس کے روم کے بالکل ساتھ ہی تھا، درمیان میں ایک دروازہ تھا۔ پڑھتے پڑھتے وہ شاور لینے کی غرض سے اٹھی۔ شاور لے کے گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کرتے وہ جیسے ہی اپنے روم میں انٹر ہوئی، اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ سامنے ہی کوئی چہرے پر ماسک لگائے بڑی شان سے اس کے بیڈ پر براجمان اسی کا جائزہ لے رہا تھا۔ کون ہو تم؟ خوف سے زرد پڑتے چہرے کے ساتھ کپکپاتی آواز میں ہمت کر کے پوچھا۔ جواباً اس نے چہرے سے ماسک ہٹا دیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کے فاطمہ کا اپنا چہرہ جو خوف سے زرد ہو رہا تھا یکلخت سفید پڑ گیا۔ آپ؟ بمشکل منہ سے نکلا۔ ہاں میں۔ وہ اٹھ کے اس کے مد مقابل آ کھڑا ہوا۔ وہ گھبرا کے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی اور چور نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا جسے وہ آتے وقت ہی لاک کر چکا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر اور میرے روم میں آنے کی؟ اور آئے کیوں آپ؟ دل کو مضبوط کرتے ہوئے بظاہر سخت لہجے میں کہا، مگر اندر سے ہول اٹھ رہے تھے۔ جو شخص چوکیدار اور باقی نوکروں کی موجودگی میں اس کے گھر آ گیا، گھر کیا آرام سے بیڈ روم تک بھی پہنچ گیا، اسے کچھ بھی بعید نہ تھا کہ وہ مزید کیا کرے گا۔ آپ نے ہی مجبور کیا یہاں آنے پر محترمہ۔ وہ اس کے دلکش چہرے اور بھیگے بھیگے سراپے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ بلیک کیپری کے ساتھ لان کاٹن کی وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھی وہ، جس کا آگے کا گلا بھی گہرا تھا، اوپر سے اس کے بالوں سے رستے پانی اور
بھیگے بدن کی وجہ سے چپک گئی تھی۔ وہ پہلی بار اسے بنا دوپٹے کے دیکھ رہا تھا، سو نظریں پھسلتی ہی جا رہی تھیں۔ تولیے کو ہاتھ میں پکڑے کھڑی فاطمہ عبد الرحمن کو اس کی بے باک نظروں کا احساس ہوا تو فوراً سے ہاتھ میں پکڑے تولیے کو دوپٹے کی طرح پھیلا کر گردن اور فرنٹ کو کور کیا۔ میں نے مجبور کیا؟ اسکرین ٹیسٹ کے لیے بلایا تھا نا آپ کو، آپ نے آنے سے انکار کر دیا تو میں نے سوچا خود جا کے لے لیتا ہوں اسکرین ٹیسٹ، وہ بھی آپ کے بیڈ روم میں۔ اچھا ہوا آپ نے پروڈکشن ہاؤس آنے سے انکار کر دیا، کیونکہ بیڈ روم میں جتنے اچھے طریقے سے ٹیسٹ لیا جا سکتا ہے وہ کسی اور جگہ نہیں۔ لفظ بیڈ روم پر خاصا زور دیتے ہوئے وہ مسکرایا۔ فاطمہ عبد الرحمن کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ ہوئی۔ وہ سیریس تھا، مذاق کر رہا تھا یا اسے ڈرا رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پائی۔ دیکھیے پلیز آپ یہاں سے چلے جائیے، کل میں خود آپ کے آفس آؤں گی۔ وہ اکیلی تھی، اکیلے کمرے میں اس کے رحم و کرم پر تھی، سو اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے بہتر تھا کہ اسے نرمی سے ہینڈل کرتی اور جانے پر مجبور کرتی۔ کیوں؟ مجھے کیوں بھگانا چاہتی ہو؟ اس پروفیسر کے ساتھ تو 1 گھنٹہ اکیلے کمرے میں خوب انجوائے کیا ہے۔ دونوں کے درمیان حائل 2 قدموں کے فاصلے کو ختم کرتے وہ اس کے بے حد قریب ہوا اور ہاتھ بڑھا کے اس کی گیلی لٹ کو چھوتے ہوئے بولا۔ فاطمہ عبد الرحمن کو کرنٹ لگا، اس کی بات اور حرکت دونوں نے اسے سن کر دیا۔ دور ہٹو گھٹیا انسان، اور بکواس بند کرو اپنی، وہ چیخی اور تھپڑ دے مارا۔ اگرچہ یہ کوئی بھاری تھپڑ نہیں تھا، نازک ہاتھ سے پڑا تھا، ہلکا ہی تھا، مگر اس تھپڑ نے آہل سکندر خان کو بری طرح مشتعل کر دیا تھا۔ چند سیکنڈ گال پر ہاتھ رکھ کے اس نے حیرانی سے سامنے کھڑی اس نازک حسین لڑکی کی ہمت کو دیکھا، جو کہ بند کمرے میں اس کے رحم و کرم پر کھڑی اتنی بڑی جرأت کر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے شرارے پھوٹنے لگے۔ اگلے ہی پل اس نے اس نازک لڑکی کو اس بری طرح جھنجھوڑ ڈالا جیسے توڑنے کا ارادہ ہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی آہل سکندر پر ہاتھ اٹھانے کی؟ کیا سمجھتی ہو خود کو؟ بہت پارسا ہو تم، اور ہم شوبز والے بیڈ کریکٹر کے ہوتے ہیں۔ بہت اکڑ ہے تم میں، بہت غرور ہے اپنے حسن پر۔ ابھی اور اسی وقت تمہارا غرور توڑتا ہوں، پر کاٹتا ہوں تمہارے۔ اکیلے کمرے میں پروفیسر کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے، اور میں جو کہ سپر سٹار ہوں، جس کے پیچھے لاکھوں لڑکیاں پاگل ہیں، میں پسند نہیں تمہیں، مجھے انکار کرتی ہے۔ آج کے بعد تم اس قابل ہی نہیں رہوگی کہ انکار کر سکو۔ اس کی آنکھوں سے نکلتی شعلوں کی لپیٹیں فاطمہ کے وجود کو جیسے جلا دینا چاہتی تھیں۔ وہ خاصے جارحانہ انداز میں بولتا اسے بیڈ کی طرف لا رہا تھا، جبکہ فاطمہ عبد الرحمن اس کی چٹانوں جیسی سخت گرفت میں کسی پرندے کی طرح مچل کے پھڑ پھڑا رہی تھی۔ آہل سکندر کے الفاظ اور عزائم خطرناک تھے۔ فاطمہ عبد الرحمن کے اندر کوئی سرد لہر سی اتر گئی۔ وہ چیخ رہی تھی، مگر کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اس کا روم ساؤنڈ پروف تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنے روم کے ساؤنڈ پروف ہونے کا افسوس ہوا، مگر وہ پاگل لڑکی یہ نہیں سوچ رہی تھی جو شخص دھڑلے سے اس کے بیڈ روم میں پہنچ سکتا ہے تو یقیناً پہلے اس نے باہر کوئی انتظام کیا ہوگا۔ اگر روم ساؤنڈ پروف نہ بھی ہوتا تو بھی کوئی نہیں آ سکتا تھا اس کی مدد کے لیے۔ اس وقت غصے کی آگ میں جلتا وہ انسانیت سے بے بہرا لگ رہا تھا۔ وہ اس وقت اس کی گرفت میں خود کو قطعی بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اسے شدت سے آہل سکندر پر ہاتھ اٹھانے والی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آہل سکندر کی جارحیت پر خود کو محفوظ رکھنے کی ہر ناکام کوشش سے ہلکان ہو کر وہ بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو وہ یکدم اسے چھوڑ کے پیچھے ہٹ گیا۔ نہ صرف پیچھے ہٹ گیا بلکہ فوراً کمرے سے ہی نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وہ خود کو صحیح سلامت پا کے کچھ لمحے بے یقینی سے ساکت رہی، پھر اگلے ہی پل اٹھ کے فوراً دروازہ لاک کیا اور بستر پر بیٹھ کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد زور سے دروازہ بجا تو وہ خوفزدہ نظروں سے دروازے کو دیکھنے لگی، مگر اگلے ہی پل دستک کے ساتھ ملازمہ کی بھی آواز سنائی دی تو اس کی جان میں جان آئی۔ فاطمہ بی بی، آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے دروازہ کھولنے پہ ملازمہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ ہاں ٹھیک ہوں، خود کو کمپوز کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا جی؟ ملازمہ نے کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، لیکن وہ آیا کیسے اندر؟ چوکیدار کو منع کیا تھا نا میں نے کہ کسی شخص کو اندر نہ آنے دے، پھر وہ کیسے گھس آیا؟ اس نے یاد آنے پر غصے سے پوچھا۔ فاطمہ بی بی، وہ 3 لوگ تھے، ان کے پاس بندوقیں تھیں، زبردستی گھس آئے تھے۔ پہلے انہوں نے سراج کو مارا اور پھر اسے مالی اور مجھے اور ہم تینوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کے ہمارے اوپر بندوقیں تانے کھڑے رہے، اور پھر ایک ماسک والا بندہ آپ کے کمرے کی طرف گیا۔ ہمیں معاف کر دے بی بی، ہم چاہ کے بھی انہیں روک نہیں سکے۔ ملازمہ نے تفصیل بتاتے ہوئے شرمندہ سے لہجے میں صفائی دی۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم۔ فاطمہ نے سر ہلاتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔
اب وہ خود کو کچھ حد تک سنبھال چکی تھی، مگر دل دھڑک رہا تھا اور ٹانگیں ابھی بھی ہلکی ہلکی لرز رہی تھیں۔ کچھ دیر بیڈ پر بیٹھی وہ گہرے سانس لیتی رہی، پھر مون کا خیال آنے پہ اٹھی اور کمرے کا درمیانی دروازہ کھول کر مون کے کمرے میں جھانکا۔ وہ سکون سے اپنے چھوٹے سے بیڈ پر سو رہا تھا۔ شکر تھا کہ اس ساری کارروائی کے دوران وہ جاگا نہیں تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ پہلی بار بابا کی غیر موجودگی میں مجھے جلد از جلد بابا کو اس سب کے بارے میں آگاہ کرنا ہوگا۔ دولت، شہرت اور طاقت کے نشے میں ڈوبے اس شخص سے کچھ بعید نہیں، وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اب خاموش رہنے سے مسئلہ نہیں حل ہونے والا تھا۔ وہ شخص کسی آسیب کی طرح اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ آج تو اس نے اسے نقصان نہیں پہنچایا تھا، مگر کیا گارنٹی تھی کہ وہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہ کرتا؟ اب اسے روکنا بے حد ضروری تھا۔ وہ دل ہی دل میں بابا کی جلد واپسی کے لیے دعا مانگنے لگی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ دعا صبح ہی قبول ہو جانے والی تھی۔ اسی سوچوں میں گم بالآخر رات کی آخری پہر نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ صبح فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی تھی۔ نماز پڑھنے اور قرآن مجید کی تلاوت کے بعد وہ کمرے سے نکل آئی۔ پورے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی، پھر ریلنگ پر جھک کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ سورج ابھی نہیں نکلا تھا۔ ٹھنڈی فضا پر خوابناک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پنچھی قطار در قطار آسمان پر سفر اعظم تھے۔ آس پاس کے بنگلوں اور قطاروں میں لگے درختوں پر مکمل سکوت چھایا ہوا تھا۔ بظاہر اس کی نظریں اندھیرے میں نظر آتے دھندلے مناظر پر تھیں، مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس کمرے میں آئی اور بک کھول کے پڑھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر ذہن پر بوجھ تھا۔ وہ چاہ کے بھی اپنے ذہن کو ریلیکس نہیں کر پا رہی تھی، جبکہ پڑھنے کے لیے مائنڈ کا ریلیکس اور ریفریش ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ابھی وہ پڑھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ منہ اندھیرے ہی بابا کا امریکہ سے فون آ گیا اور انہوں نے بوجھل لہجے میں اطلاع دی کہ سائرہ عبدالرحمن آپریشن سے پہلے ہی اچانک رگ پھٹ جانے کے باعث انتقال کر گئی ہیں اور وہ اس کی ڈیڈ باڈی لے کر پاکستان آ رہے ہیں۔ وہ سن ہو کر رہ گئی تھی۔ آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگے تھے۔ پھر سورج نکلنے تک یہ خبر گھر کے ملازمین کے ذریعے باہر پہنچی تو آس پاس کے بنگلوں سے عورتیں بھی آنے لگیں۔ ان میں سب سے پہلے فضا اور فارس پہنچے۔ فضا نے اسے ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا، وہ اس کے ساتھ ساتھ رہی۔ اس کی دلجوئی اور خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ مہمانوں کو بھی نپٹاتی رہی۔ دوپہر تک رحمت بوا بھی پہنچ گئیں۔ وہ بھی سخت آزردہ تھیں۔ ان کو فارس بہلا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنی ماں کی میت دیکھے اور اس کے ذہن پر کوئی اثر پڑے۔ اگلے 24 گھنٹوں کے تھکن آمیز انتظار کے بعد عبدالرحمن سائرہ کی ڈیڈ باڈی لے کر پاکستان پہنچے۔ تھکے تھکے نڈھال سے عبدالرحمن نے جب گھر میں قدم رکھا تو فاطمہ روتے ہوئے بھاگ کر ان سے لپٹ گئی۔ وہ ضبط سے کھڑے اسے سینے سے لگائے دلاسا دیتے رہے۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں، شاید پہلے روتے رہے تھے۔ کفن دفن کے انتظامات تیزی سے ہوئے۔ شام تک سائرہ عبدالرحمن کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ارتضیٰ حسن بھی جنازے میں شامل ہوا تھا، مگر جنازے کے بعد واپس چلا گیا تھا۔ حرین تو نہیں آ سکی، مگر اس کی ماں اور بھابھی تعزیت کے لیے آئی تھیں۔ حرین نے فون پر اس سے افسوس کیا، مگر اس سب میں فضا بھابھی نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ آج چوتھا دن تھا، مگر وہ مسلسل فاطمہ کے ساتھ رہ رہی تھیں۔ آدھا گھنٹہ پہلے وہ فاطمہ کو بتا کر اپنے گھر چل کر لگانے گئی تھیں۔ 15 منٹ بعد جب وہ واپس آئیں اور فاطمہ کو سوتے ہوئے پایا تو کچن میں جا کے بوا کی ہیلپ کرنے لگیں، جو چوتھے دن سے مسلسل کچن میں لگی ہوئی تھیں۔ کیونکہ عبدالرحمن صاحب کا حلقہ احباب خاصا وسیع تھا، سو تعزیت کے لیے آنے والے مہمانوں کا خاصا رش لگا ہوا تھا۔ فاطمہ اٹھ گئی سو کر تم؟ فضا بھابھی روم میں آتے ہوئے بولی۔ جی بھابھی، آپ ہو آئی اپنے گھر سے؟ فاطمہ جو ابھی بھی باتھ روم سے شاور لے کر نکلی تھی، ہیئر ڈرائر سے بال ڈرائی کرتے ہوئے بولی۔ کاسنی رنگ کے سوٹ میں اس کا نکھرا نکھرا گلاب جیسا چہرہ اور دلکش سراپا خوب جچ رہا تھا۔ ہاں ہو آئی ہوں، فارس اور حسن بھی میرے ساتھ آئے ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، انکل نے تمہیں بلانے کو کہا ہے۔ ارتضیٰ سر آئے ہیں؟ ڈرائر کا بٹن بند کرتے اس نے چونک کر بھابھی کو دیکھا۔ ہاں فی الحال تو سائرہ آنٹی کی تعزیت کے لیے ہی آئے ہیں، اس نے کچھ ذو معنی انداز میں کہا۔ فی الحال مطلب؟ الجھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، آؤ چلیں، انہوں نے ہلکا سا مسکرا کے ٹالا۔ تو فاطمہ نے بھی ان کے ذو معنی لہجے پر توجہ نہ دی اور سلیقے سے سر کو دوپٹے سے کور کرتی وہ فضا بھابھی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آئی تو ارتضیٰ جو فارس کے ساتھ سامنے ہی صوفے پر بیٹھا تھا، فاطمہ عبدالرحمن کو دیکھتے ہی اس کی سی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ نظروں کا تبادلہ ہوا، فاطمہ نے فوراً نظر جھکا لی۔ اگرچہ وہ ہینڈسم تھا، مگر فاطمہ عبدالرحمن اس شخص کے عشق میں مبتلا ہرگز نہیں تھی۔
مگر اس سے متاثر ضرور تھی اور دل میں عزت بھی بے تحاشا تھی اس کے لیے۔ پھر جب سے اس نے پروپوز کیا تھا اور اپنے جذبات اس پر آشکار کیے تھے، تب سے وہ اس شخص کو دل میں جگہ دے چکی تھی۔ اب یہ دل ایک الگ ہی طرز میں ارتضیٰ حسن کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اسے طرف نظریں اٹھا کر دیکھ نہیں پا رہی تھی، کیونکہ اس کی نگاہوں سے جھلکتی چاہتوں کی سرخیاں اسے نروس کر رہی تھیں۔ اس کی اس نروسنس کو فضا اور فارس بغور نوٹ کر رہے تھے۔ کئی بار فارس نے معنی خیز شرارتی نظروں سے ارتضیٰ کی طرف دیکھا بھی، مگر وہ نظر انداز کر گیا۔ ارتضیٰ کی چمکتی ہوئی نگاہیں وقفے وقفے سے فاطمہ پر ہی اٹھ رہی تھیں، جو ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی، اور فضا فارس کی باتوں کے جواب میں ہوں ہاں کر رہی تھی، مگر خود پر ارتضیٰ سر کی اٹھنے والی نگاہوں کی تپش کو بھی بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ ارتضیٰ پہلے تو وقفے وقفے سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر پھر فارس کی معنی خیز نگاہوں کو سمجھتے اس نے اپنی بے اختیاری کو کنٹرول کر لیا اور پہلے کی طرح سنجیدہ نظر آنے لگا۔ عبدالرحمن صاحب اس وقت وہاں نہیں تھے، وہ اپنی کوئی کال سننے باہر گئے تھے۔ کچھ دیر بعد عبدالرحمن صاحب وہاں آئے تو ارتضیٰ حسن کے سنجیدہ چہرے پر اور بھی سنجیدگی چھا گئی۔ فارس بھی سنبھل کر بیٹھ گیا۔ فارس، فضا اور عبدالرحمن ہی آپس میں باتیں کرتے رہے، جبکہ وہ دونوں زیادہ تر خاموش بیٹھے رہے۔ عبدالرحمن کو ارتضیٰ کافی پسند آیا تھا۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ وہ اسی یونی میں پڑھاتے ہیں جس میں ان کی بیٹی پڑھتی ہے، تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ آدھا گھنٹہ وہ لوگ بیٹھے رہے، پھر ان کے جانے کے بعد فاطمہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ 2 دن بعد پیپر تھا، مگر اس کا پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، سو بستر پر لیٹ گئی۔ آہل کے بعد اب تم بھی رہتی تھی اسی طرح کے کارنامے کر کے نیوز کی ہیڈ لائن بننے کے لیے؟ فاریہ ڈائننگ ٹیبل پر اکیلی بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی جب فائزہ سکندر وہاں آئی اور ہاتھ میں پکڑا اخبار اس کے سامنے پھینکتے ہوئے غصے سے گویا ہوئی۔ واٹ ہیپنڈ موم؟ فاریہ کا منہ میں بریڈ پیس ڈالتا ہاتھ رک گیا۔ خود دیکھ لو، وہ دانت پیس کر بولیں تو فاریہ نے سامنے پڑے اخبار کو اٹھایا۔ شوبز کے صفحے پہ نظریں دوڑائیں تو اس کی تصویر کے ساتھ جلی حروف میں خبر لگی ہوئی تھی۔ معروف فلم سٹار آہل سکندر کی بہن فاریہ سکندر کل رات کو کراچی کے مشہور ہوٹل ریجنٹ پلازا میں اپنی فرینڈز کے ساتھ ڈنر کرنے گئی ہوئی تھیں، جہاں انہوں نے ویٹر کی معمولی سی غلطی پر نہ صرف غصے میں ویٹر کو تھپڑ مارا، بلکہ ہوٹل کی قیمتی پلیٹیں بھی توڑیں۔ ان جیسی بااثر ہستیوں کا اس قسم کی حرکتیں کر کے خود کو خبروں کی زینت بنوانا معمول بن چکا ہے۔ اس طرح کی اور بھی کئی باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ فاریہ نے منہ بنا کے اخبار سائڈ پر رکھا اور جوس اٹھا کے پینے لگی۔ چہرے پر مجھے فرق نہیں پڑتا والے تاثرات ہیں۔ کیا ضرورت تھی ایسی حرکت کر کے نیوز میں آنے کی؟ اس کے انداز نے فائزہ سکندر کا غصہ بڑھا دیا۔ او کم آن مام، میں نے جان بوجھ کر تھوڑی کیا، اس ویٹر نے جوس گرا کے میرا ڈریس خراب کر دیا تھا۔ اور رہی نیوز کی بات، تو یہ میڈیا والے تو ہماری فیملی کی ٹو میں رہتے ہیں، کہیں ذرا سا کچھ ہوا نہیں اور فوراً خبر لگا دی۔ ان کو تو ہماری فیملی کی خبریں لگا کے اپنے اخبار کی ریٹنگ بڑھانی ہوتی ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے پچھلے دنوں رشمی نیازی کی برتھ ڈے پارٹی پر آہل بھائی نے اس نیو انٹری 3rd کلاس ایکٹر کو ایک تھپڑ کیا مار دیا؟ ان میڈیا والوں نے خوب مرچ مسالہ لگا کے پیش کیا، مگر ہوا کیا؟ بھائی کی پبلسٹی اور بڑھ گئی، اور ان سالے میڈیا والوں کے ہاتھ کیا آیا؟ ٹھینگا۔ وہ چہرے پر آئے بھالوں کو پیچھے کرتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں ہنسی۔ تمہارے بھائی نے صرف ایک تھپڑ رسید نہیں کیا تھا، اچھی خاصی پٹائی کی تھی اس کی، اور یہ گنڈوں والی لینگویج کیوں یوز کر رہی ہو؟ اپنی غلطی ماننے کے بجائے میڈیا کو کوسنے اور لفظ سالہ یوز کرنے پہ فائزہ سکندر نے اسے خشمگین نگاہوں سے گھورا۔ سو واٹ موم؟ اس طرح کے کام اکثر سپر سٹارز کرتے رہتے ہیں۔ بھائی تو ہمیشہ سے ایسے ہی پھڈوں میں ملوث پائے جاتے رہتے ہیں، یہ کون سی نوکی بات ہے؟ ویسے بھی اس طرح کے کاموں کے بعد بھی ان کی پبلسٹی گھٹتی نہیں ہے، بلکہ اور بڑھ جاتی ہے۔ اور رہی بات میری لینگویج کی، تو یہی لینگویج آپ کے تینوں بیٹے موویز میں یوز کرتے ہیں۔ لاپرواہی سے کہتے ہوئے وہ ساتھ رکھے اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اپنے بھائیوں کی بات چھوڑو، مگر تم سدھر جاؤ فاریہ۔ 2 ہفتوں بعد تمہاری شادی ہے، اور میں نہیں چاہتی اس طرح کی خبریں تمہارے متعلق میڈیا میں آئیں اور تمہارے سسرال والوں تک پہنچیں۔ وہ اب تنبیہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ اوہو موم، فکر مت کریں، یہ کوئی پہلی خبر تھوڑی ہے جو میرے متعلق آئی ہے۔ اس طرح کی ہلکی پھلکی خبریں تو بہت بار میرے متعلق آئی ہیں۔ اصفہان اور ماموں کی فیملی ہمیشہ باخبر رہی ہے۔ آپ کی طرح کوئی بھی ان فضول قسم کی میڈیا کی بکواس کی پرواہ نہیں کرتا، بس آپ کو ہی ٹینشن ہو جاتی ہے۔ ڈٹائی کی انتہا تھی۔ فائزہ سکندر افسوس۔ مس فاطمہ عبدالرحمن، کیسی ہیں آپ؟ وہ جو بیڈ پر لیٹی واٹس ایپ میسیجز چیک کر رہی تھی کہ اسے آن لائن دیکھ کے ارتضیٰ حسن کا میسیج آیا۔ میں ٹھیک ہوں سر، آپ کیسے ہیں؟
دھڑکتے دل سے اس نے ٹائپ کیا۔ ارتضیٰ کی کال یا میسج پہ ہمیشہ اس کی ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو جاتی تھی۔ کل والے پیپر کی تیاری ہو گئی؟ وہ اس کا آپ کیسے ہیں نظر انداز کر کے اگلا سوال پوچھ رہا تھا۔ پہلے تو لگتا تھا سب یاد ہے، مگر کچھ دیر پہلے بک کھول کے دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے پہلی بار پڑھ رہی ہوں۔ بہت دنوں سے کھول کے دیکھا نہیں تھا نا، اس لیے بہت ٹینس ہوں، ایک فرینڈ کی طرح بے تکلفی سے لکھ دیا۔ میسج سین ہونے کے بعد 5 منٹ تک کوئی رپلائی نہیں آیا تو وہ بددل ہو کے آف لائن ہونے کا سوچنے لگی، مگر اس کو ٹائپ کرتا دیکھ کے رک گئی۔ تو اب 2 لفظی میسج کے آگے سوالیہ نشان تھا۔ فاطمہ عبد الرحمن کو سمجھ نہیں آیا کہ اب جواب میں کیا لکھے، کیونکہ جو اس کا دل اس وقت چاہ رہا تھا وہ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ ڈر تھا اگر وہ برا مان گیا تو۔ شادی پسندیدگی کی بات اپنی جگہ، مگر وہ پڑھائی کے معاملے میں اصول پسند اور سخت انسان تھا، یہ بات وہ اچھے سے جانتی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے رسک لینے کا فیصلہ کیا اور ڈرتے ڈرتے ٹائپ کیا، اگر آپ ہیلپ کر دیں تو۔ کس قسم کی ہیلپ؟ پڑھانا ہے اب آپ کو؟ نہیں، پڑھانا نہیں تو پھر؟ زوالوجی آپ کا سبجیکٹ ہے نا، تو اس کا پیپر بھی آپ نے بنایا ہوگا۔ ہمت کرتے ہوئے لکھا، نہ جانے کیسا ری ایکشن ہوگا۔ تو آپ کیا چاہ رہی ہیں، کل والا پیپر آپ کو ابھی دکھا دوں؟ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے پوچھا۔ جی۔ شرمندہ سے انداز میں جی لکھ کے سینڈ کر دیا۔ جواباً سین ہونے کے بعد خاصی دیر تک خاموشی رہی تو اسے مایوسی اور شرمندگی ہونے لگی۔ آپ جانتی ہیں میں چیٹنگ کے سخت خلاف ہوں، پھر بھی آپ مجھ سے اس قسم کی ہیلپ چاہ رہی ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ میرے دل میں آپ کے لیے کیا جذبات ہیں، آپ کتنی امپورٹنٹ ہیں میرے لیے، یہ بات اپنی جگہ، مگر میں اپنے اصول نہیں توڑ سکتا، سوری۔ خاصی دیر بعد جو میسیج آیا اسے پڑھ کے فاطمہ عبد الرحمن پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ اسے بے حد شرمندگی ہوئی اور خود پر بہت غصہ آیا کہ آخر اس نے ارتضیٰ سر سے یہ بات کہی کیوں۔ وہ کوئی نالائق اسٹوڈنٹ نہیں تھی، اگر پیپر اس کی توقع کے مطابق اچھا نہ ہوتا تو بھی فیل تو وہ ہرگز نہیں ہو سکتی تھی، اتنا تو خود پر یقین تھا اسے۔ پھر کیا ضرورت تھی ارتضیٰ حسن سے اس طرح کی ہیلپ مانگ کر خود کو اس کی نظروں میں نالائق ثابت کرنے کی؟ اسے اپنی کہی بات پہ اتنی شرمندگی اور دکھ ہوا کہ ارتضیٰ حسن کا میسج سین کر کے بنا کوئی جواب دیے آف لائن ہو گئی اور گہری سانس بھرتے ہوئے ساتھ رکھی زوالوجی کی بک اٹھا لی، پڑھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر دماغ پر بوجھ مزید بڑھ گیا تھا۔ 10 منٹ بعد ساتھ رکھا موبائل بجنے لگا۔ اس نے فوراً اٹھا کے دیکھا تو ارتضیٰ حسن کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر اس بار دھڑکنے کی وجہ اور تھی، اور وہ تھی اپنی کہی بات کی بے تحاشا شرمندگی۔ تبھی کال اٹینڈ نہیں کی، والیوم آف کر دیا۔ 2 فل کالز آنے کے بعد اگلے منٹ میسج شو ہوا۔ اس نے اوپن کیا تو لکھا تھا، واٹس ایپ چیک کرو۔ اس نے فوراً واٹس ایپ آن کیا اور جو چیز اس کے سامنے آئی اس نے اسے حیرانی خوشی سے دوچار کر دیا۔ وہ تھا زوالوجی کا کل ہونے والا پیپر۔ خوشی خوشی سارے سوال نوٹ کیے اور پرسکون ہو کے سو گئی، مگر صبح اٹھنے کے بعد پیپر دینے کا ارادہ بدل گیا۔ اب یہ اپنے کہے کی شرمندگی تھی یا ارتضیٰ حسن کے کہے کی، مگر وہ پیپر پر نہیں گئی اور اپنا سیل بھی آف رکھا تاکہ وہ کانٹیکٹ نہ کر سکے فی الحال۔ اس پیپر کو چھوڑ کے وہ لاسٹ والے کی تیاری کرتی رہی، ارادہ نیکسٹ سیمسٹر میں دینے کا تھا۔ سارا دن موبائل آف رکھنے کے بعد رات کو اس نے آن کیا، ارتضیٰ حسن کی طرف سے کوئی میسیج یا کوئی کال نوٹیفیکیشن نہ پا کے اس نے شکر ادا کیا۔ اسی وقت حورین کی کال آنے لگی۔ آدھا گھنٹہ اس سے بات کی، پھر ہلکے پھلکے ڈنر کے بعد وہ پڑھنے بیٹھ گئی۔ فضا اس سے مطمئن ہو کر اپنے گھر جا چکی تھی، جبکہ مون کل سے بابا کے کمرے میں سو رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کو مس کرنے لگا تھا، اس لیے عبد الرحمن صاحب اسے اپنے کمرے میں سلانے لگے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد روز کی طرح سورہ ملک پڑھی۔ کئی سال پہلے گرینی نے قرآن پڑھتے ہوئے اسے بتایا تھا کہ سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، اس لیے وہ اس میں کبھی ناغہ نہیں کرتی تھی۔ روز مرہ کے معمولات سے فارغ ہو کر وہ سونے کے لیے لیٹی تو ٹوں ٹوں کی آواز نے کمرے کا سکوت توڑا۔ اس نے کروٹ بدل کے موبائل اٹھایا۔ ہیلو، اس نے سیدھے لیٹتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاؤ آر یو مس؟ طنز بھری آواز آئی تو فاطمہ عبد الرحمن کا دل جیسے ڈوبنے لگا۔ یہ آواز، یہ سرد طنزیہ لہجہ جسے وہ گھر میں ہونے والے سانحے کی وجہ سے بھلا بیٹھی تھی، مگر وہ آصیب آج وارد ہو گیا تھا۔ وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کون؟ بے تحاشا دھڑکتے دل کے ساتھ اٹکتے ہوئے پوچھا۔ کیوں؟ اسٹیپ مدر کی موت نے اتنا شوق دیا ہے جو مجھ جیسی اتنی اہم ہستی کو بھی بھلا بیٹھی آپ؟ جبکہ اہل سکندر خان کو کوئی بھول جائے یہ نہ تو آسان ہے اور نہ مشکل، بلکہ ناممکن ہے، سرد آواز میں کہا گیا۔ سوری، رانگ نمبر۔
اس نے کال ڈراپ کرنی چاہی مگر فوراً اس کا ارادہ جان گیا تھا۔ تبھی دھمکانے والے انداز میں کہا، میری کال کاٹنے اور اپنا فون آف کرنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ جو بات کرنے کے لیے تمہیں فون کیا ہے وہ بات 20 منٹ بعد تمہیں فیس ٹو فیس سننی پڑ جائے گی۔ وہ تیز لہجے میں بولا، مجھے آپ کی کوئی فضول بات نہیں سننی، نہ میں اجنبیوں سے بات کرنا پسند کرتی ہوں۔ وہ تلخ لہجے میں بولی، اجنبی؟ دوسری طرف پہلے حیرانگی بھری آواز میں کہا گیا اور پھر کہا بلند ہوا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ لگتا ہے سوتیلی ماں کی موت نے دماغ پر برا اثر ڈالا ہے۔ جو مجھ جیسا مشہور و معروف حسین صورت بندہ اب کی یادداشت سے غائب ہو گیا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، خاصا حسن پرست بندہ ہوں تو حسین چہروں کو رعایت دیتا ہوں۔ ابھی آ کر آپ کی یادداشت واپس لانے میں ہیلپ کروں۔ بڑا پراعتماد لہجہ تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مسٹر، آپ کی ان گھٹیا دھمکیوں سے خوفزدہ ہو جاؤں گی میں؟ اس نے تڑک کر کہا۔ مبارک ہو، لوٹ آئی نا یادداشت، پہچان لیا نا اس ناچیز کو؟ طنز میں ڈوبی آواز آئی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اس طرح مجھے ڈرا دھمکا کر خوفزدگی کا جال بچھا کر شکار کر لیں گے؟ نہیں نہیں، فی الحال میرا تمہیں شکار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ میں شکار کو زبردستی پکڑنے والا شکاری نہیں ہوں۔ جب میری فلم میں کام کر لو گی تو پھر بڑے خوبصورت طریقے سے اس طرح تمہیں لائن پر لاؤں گا کہ خود ہی اپنی مرضی سے شکار ہونے کے لیے میرے پاس آؤ گی۔ خاصے بے باک لہجے میں کہا۔ فاطمہ عبد الرحمن کا خون کھول اٹھا۔ غصے سے ہاتھ پاؤں بھی جھنجھنا اٹھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کاش موبائل میں کوئی گن کا آپشن ہوتا تو وہ اسی وقت اس شخص کو شوٹ کر دیتی۔ کیا ہوا؟ ابھی سے مسرور کن لمحات میں کھو گئیں؟ چھپتے ہوئے لہجے میں کہا تو فاطمہ کے اندر شرارے سے ابلنے لگے۔ شٹ اپ! آپ کوئی بہت ہی گھٹیا اور گرے ہوئے انسان ہیں۔ اپنی اتنی شدید حد تک پر وہ بلبلا اٹھی تھی۔ آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی تھی۔ جو لوگ اپنے حسن کے زعم میں حد سے زیادہ کر دکھائیں تو پھر مد مقابل کو بھی اس طرح گر کے دکھانا پڑتا ہے۔ لہٰذا مجھے گرنے پہ مجبور مت کرو۔ اگر انکار کرو گی تو گرے ہوئے انسان کیا کچھ کر گزرتے ہیں اس کا مظاہرہ تجربہ تمہیں بنفس و نفیس کرنا پڑے گا۔ لہجہ چٹانوں جیسی سختی سموئے ہوئے تھا۔ شوبز کی بظاہر چمکتی دمکتی رنگین مگر اندر سے غلیظ دنیا میں رہنے والے آپ جیسے شرابی بیڈ کریکٹر اور اخلاق سے گرے ہوئے انسان سے ہر کمینگی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ میں ڈرتی نہیں ہوں آپ سے۔ اگر مجھے دوبارہ رنگ کیا نا تو اگر فون بند کیا تو میں خود پہنچ جاؤں گا۔ دوسری طرف غراتی ہوئی آواز نے اسے سہما دیا۔ آپ مجھے تنہا سمجھ رہے ہیں؟ وہ فون بند کرتے کرتے رہ گئی۔ سمجھ نہیں رہا؟ جانتا ہوں تمہارے گھر میں کتنے ملازمین ہیں، کتنے فیملی ممبرز ہیں، تمام فون نمبرز، ایک ایک چیز معلوم ہے مجھے۔ ان سب کو گن پوائنٹ پہ رکھ کر میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ان سب کو گن پوائنٹ پہ رکھ لینا میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ سب تم اس دن دیکھ چکی ہو۔ تمسخرانہ انداز میں ہنسا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ جیسے بے بس سی ہو گئی۔ بس یہی چاہتا ہوں کہ کل آپ مجھ سے ملیں۔ میں اگلے ہفتے فلم کی شوٹنگ شروع کرنا چاہتا ہوں اور اس میں ہیروئن چونکہ آپ ہوں گی تو اسی سلسلے میں کچھ ڈسکشن کرنی ہے۔ انکار میں قطعی نہیں سنوں گا کیونکہ کانٹریکٹ آپ سائن کر چکی ہیں اور کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر کیس کیا جا سکتا ہے، یہ بات آپ کو معلوم ہوگی۔ اور امید ہے کہ میڈیا یا پولیس میں جانے کی دھمکی دینے سے بھی آپ گریز کریں گی۔ میں کیا کر سکتا ہوں اس کا ٹریلر میں آپ کو اس دن آپ کے گھر آ کے دکھا چکا ہوں، مگر یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں کیا کر سکتا ہوں یہ بار بار مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ خود سمجھدار ہیں، یقیناً تعاون کریں گی۔ کھلی دھمکی تھی۔ وہ چند منٹ گمسم موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ سائرہ عبد الرحمن کی اچانک ہونے والی موت اور پھر بابا کی ٹینشن کے خیال سے وہ ابھی تک ان سے اس شخص کے حوالے سے بات نہیں کر پائی تھی۔ کل شام 6 بجے آپ مجھ سے ملیں۔ کس جگہ پہ ملیں گی یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ سوچ لیں۔ کل کانٹیکٹ کروں گا میں۔ میرا نمبر بلاک کرنے، میری کال اٹینڈ نہ کرنے یا اپنے نمبر بند کرنے کی غلطی مت کیجیے گا، ورنہ کل کی ملاقات آپ گھر میں ہی ہوگی۔ یہ آپ بات بات پہ دھمکی کیوں دیتے ہیں؟ وہ دانت پیس کر بولی۔ کیونکہ پیار کی زبان آپ سمجھتی نہیں، فوراً سے جواب آیا۔ ٹھیک ہے، ٹائم دو مجھے، سوچ کے بتاتی ہوں۔ اس نے مجبوراً حامی بھری انداز میں ایک حشر برپا تھا۔ اوکے، کل تک کا ٹائم ہے تمہارے پاس، 4:30 بجے میں تم سے کانٹیکٹ کروں گا۔ یا تو تم میری بتائی گئی جگہ پہ ملنے آؤ گی یا مجھے بلاؤ گی، اور انکار میں قطعی نہیں سنوں گا۔ وہ کبھی اسے آپ اور کبھی تم کہہ کے مخاطب کر رہا تھا۔ فاطمہ عبد الرحمن نے بغیر کچھ کہے کال بند کر دی اور اپنے کمرے کا دروازہ کھول کے باہر نکل آئی۔ امینا، بابا اپنے کمرے میں ہیں؟ وہ کام کرتی ملازمہ سے مخاطب ہوئی۔ جی بی بی، وہ اپنے کمرے میں ہی ہیں، شاید ان کے سر میں درد ہے
تھوڑی دیر پہلے انہوں نے سراج سے سر درد کی دوائی منگوائی تھی۔ ملازمہ کے بتانے پہ وہ فکر مندی سے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر ان کے بیڈ روم میں آئی تو وہ سکون سے اپنے بیڈ پر سو رہے تھے۔ ان کے کمزور اور زرد چہرے کو وہ کچھ دیکھ کر یوں ہی نگاہیں جھکائے دیکھتی رہی۔ دل میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ وہ انہیں اپنی پریشانی بتانا چاہتی تھی، مگر ان کی طبیعت کے پیش نظر وہ انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ خود کو تنہا مصائب و آزمائش سے گھرا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ آج ایک نئے درد کا ادراک ہو رہا تھا۔ وہ دل کھول کے رونا چاہتی تھی، اپنے وجود کو آنسوں میں ڈبو دینا چاہتی۔ شام کے 4 بج رہے تھے، مگر صبح سے آسمان پر چھایا ہوا ابر ہر سو گہرا ہو کر اندھیرا پھیلا چکا تھا۔ آہستہ آہستہ پڑتی ہوئی پھوار اب موسلا دھار بارش کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ عبدالرحمن علی کل رات سے بخار میں مبتلا تھے۔ فاطمہ بہت ٹائم سے انہی کے کمرے میں موجود تھی۔ ان کو دوائیں کھلانے کے بعد ان کے اوپر کمبل اڑایا۔ سامنے گلاس وال سے نظر آتا سرسبز خوشنما لان کا منظر بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ بارش میں نہاتے پھول اور پودے نکھر آئے تھے۔ پورا گھر سناٹے میں ڈوبا سا لگ رہا تھا، مگر اس سناٹے میں باہر پانی کے شور کی صدائیں تھیں۔ کالے بادلوں کی گھن گرج بھی وقفے وقفے سے ہو رہی تھی۔ فاطمہ نے پردے کھینچ دیے۔ کچھ دیر خالی ذہن کے ساتھ تیزی سے گرتی بارش کی پھوار کو تکتی رہی۔ اس کا فریش گلابی چہرہ پھول کی طرح دلکش لگ رہا تھا۔ نیلی روشن آنکھوں میں تفکرات کی پرچھائیاں تھیں۔ گولڈن سلکی بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ حسین نہیں بلکہ حسین ترین تھی۔ اہل سکندر خان یوں ہی تو اس کے پیچھے نہیں پڑا تھا۔ کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد وہ بیڈ کے قریب رکھے سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ باہر کا موسم سہانا اگرچہ سہانا تھا، مگر اس کے اندر کا موسم بے حد اداس تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی اور بے کلی اس کے پورے وجود میں سرایت کی ہوئی تھی۔ شاید وجہ اسی شخص کا خوف تھا جو کسی عفریت کی طرح اسے چمٹ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اس آسیب نما انسان سے اپنی جان چھڑائے۔ آخر کس کو بتائے، کس سے مدد لے؟ ایسے میں ارتضیٰ حسن کا خیال بھی اس کے ذہن میں آیا، مگر اس نے فوراً ہی اپنے خیال کو رد کر دیا، یہ سوچ کر کہ وہ نہ جانے اس کے متعلق کیا سوچے۔ بابا بیمار تھے، ان کو بھی اس حالت میں وہ ٹینشن دینا صحیح نہیں تھا۔ وہ اسی سوچوں میں گم تھی کہ عبدالرحمن صاحب کی آواز آئی، بیٹا کچھ دیر آپ بھی آرام کر لیتی، میری بیماری نے تو آپ کو سخت پریشان کر دیا ہے۔ نہیں بابا، میں ٹھیک ہوں یہیں، بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، پھر مجھے آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ آپ کے بغیر میں خود کو بہت کمزور محسوس کرتی ہوں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ ان کا ہاتھ پکڑے رنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ رو پڑی تھی۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ گھبرا گئے۔ فاطمہ نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ نہیں بابا، بس آپ کی بیماری کی وجہ سے پریشان تھی۔ اس نے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ وہ مطمئن ہو پائے یا نہیں، مگر اسی وقت ملازمہ دروازہ نوک کر کے اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کارڈلیس تھا جو اس نے فاطمہ کو تھما دیا۔ وہ کارڈلیس کو دیکھ کے یوں خوفزدہ ہو گئی جیسے فون نہ ہو بلکہ کوئی موت کا فرشتہ ہو۔ اس کا رنگ یکدم سفید پڑ گیا۔ وہ یوں بے ساختگی سے بوکھلا کر کھڑی ہوئی کہ کارنر پر رکھا گلدان نیچے گر گیا۔ خیریت تو ہے نا؟ کس کا فون ہے؟ بابا اس کی کیفیت دیکھ کے گھبرا کر بولے۔ جی بابا، سب خیریت ہے، حورین کا فون ہے، میں سن کے آتی ہوں۔ اس نے بامشکل خود پہ قابو پایا۔ وہ انہیں معمولی سا بھی شوق نہیں دینا چاہتی تھی۔ روم سے باہر آ کے اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ کوشش کے باوجود وہ اپنی لرزتی آواز پر قابو نہ پا سکی۔ زہ نصیب، لیٹ کال اٹینڈ کرنے کی وجہ آپ کا یہ لرزتا کانپتا لہجہ بتا رہا ہے کہ آپ ماں بدولت کو پہچان گئی ہیں۔ تمسخرانہ انداز، سرد اور چبھتا ہوا لہجہ۔ کچھ دیر پہلے جس آسیب کے خوف کا وہ شکار تھی، یہ وہی آسیب تھا۔ قوت گویائی سے محروم ہو گئی ہیں کیا؟ اس کی خاموشی پر گہری چوٹ کی۔ نہیں، بولیں آپ۔ اس کے گلابی لبوں میں جنبش ہوئی۔ شکر ہے۔ دوسری طرف سے پھر طنز کیا گیا۔ ہاں جی، تو مس فاطمہ عبدالرحمن، پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟ آپ آئیں گی مجھ سے ملنے یا میں آؤں؟ وہی سوال جس کا اسے خوف تھا۔ جواب میں وہ کچھ بول بھی نہیں پائی۔ کیا ہوا؟ سکتہ ہو گیا کیا؟ اس کے کچھ نہ بولنے پہ وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ نہیں، ایکچولی موسم خراب ہے اور میرے فادر بھی بیمار ہیں، تو میں کوئی ابھی کے ابھی ملنے کا نہیں کہہ رہا، اور بند کریے فضول کے بہانے بنانا۔ میری نرمی سے بہت ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں آپ۔ اس نے کمزور سے لہجے میں ٹالنا چاہا، مگر وہ فوراً اس کی بات کاٹتا ہوا درست لہجے میں بولا۔ دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا؟
कौन सी नरमी? कौन सा नाजायज़ फ़ायदा? क्यों फ़ज़ूल में हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं मेरे? क्या तुक बनती है ये कि आप किसी को ब्लैकमेल करके ज़बरदस्ती अपनी फ़िल्म में काम करवाने पर मजबूर करें? बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। साफ साफ सुन लें, अगर मेरा पीछा नहीं छोड़ा, मुझे इस तरह धमकाते हरास करते रहे तो मैं खामोश नहीं बैठूंगी। उसकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई थी, सो हज़ियानी अंदाज में चीख पड़ी थी। अच्छा, क्या कर लोगी तुम? वो घुर्रा कर बोला। मीडिया में जाऊंगी, पुलिस के पास जाऊंगी, केस करूंगी आपके ऊपर, अगवा करने, फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट पर ज़बरदस्ती साइन करवाने, मेरे घर में ज़बरदस्ती घुसकर मुझे हरास करने और धमकियाँ देने पर। जानते हैं आप, अगर एक बार मैं आपका ये घटिया चेहरा मंजर आम पर ले आई ना, तो ये जो नाम निहाद इज़्ज़त और शोहरत है ना आपकी, जिस पर बड़ा गरूर है आपको, ये पहले की तरह नहीं रहेगी। और जो फ़ैन फॉलोइंग है ना आपकी, इसमें भी खासी कमी आ जाएगी। अच्छा, कौन यकीन करेगा आपकी बातों पर मोहतरमा? ऐसे तो कई लोग मेरे ख़िलाफ़ आके मीडिया में पब्लिक के सामने बोलते हैं। अगर वो सच्चे भी हों तो भी उनकी बात पे यकीन नहीं किया जाता, क्योंकि एक सुपरस्टार ये पे इस तरह के इल्ज़ामात लगाने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी करवाना होता है। कोई सबूत है तुम्हारे पास? वो तमस्खुराना अंदाज में हंसा। हाँ, है मेरे पास। आपकी तमाम कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं। आपके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी। ये तमाम कॉल रिकॉर्डिंग्स जिनमें आपने मुझे धमकियाँ दी हैं और गैर मुहज़्ज़ब बातें बोली हैं ना, सब मीडिया में दे दूँगी। वो लहजे को मजबूत बनाते हुए बोली। अच्छा, अगर ऐसा करोगी तो क्या तुम बच जाओगी मुझसे? बोलो, कहाँ तक बचोगी? कैसे बचा पाओगी खुद को? तुम्हें तुम्हारी फैमिली समेत बर्बाद कर दूँगा। गोया वो किसी इंसान की नहीं, अजदहे की फुंकार थी। जहर उसे अपने जिस्म में सरायत करता हुआ महसूस हुआ। वो शख्स वाकई ठीक कह रहा था। अगर वो उसका दुश्मन बन जाता तो वो उससे टक्कर नहीं ले सकती थी। उसका मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं थी। फातिमा अब्दुर्रहमान का दिल जैसे डूबने लगा था। उस शख्स से दुश्मनी वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तभी मसलहत आमेज़ अंदाज अपनाते हुए कहा, देखें, मैं आपकी फ़िल्म में काम नहीं कर सकती। प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। मैं ख़ुद को नुमाइश के लिए स्क्रीन पर पेश नहीं कर सकती। इसके अलावा आपको फ़िल्म के लिए जिस किस्म की भी हेल्प चाहिए, आई प्रॉमिस मैं इनकार नहीं करूँगी। मैम, मैं आपको स्क्रीन पर ही तो लाना चाहता हूँ। आपका चेहरा बना ही स्क्रीन के लिए है। एक बार मेरी बात मान लें, फिर देखिएगा आपको ख़ुद भी ये सब कितना अच्छा लगेगा। लाखों चाहने वाले, बेहिसाब दौलत, शोहरत, इस सब का नशा बहुत सहरंगेज़ होता है। आपको भी इस सब की आदत पड़ गई ना, तो ये सब जो अभी आपको बहुत बुरा लग रहा है, बाद में बहुत ही अच्छा लगेगा। रोज़ ना जाने कितने लड़के लड़कियां हीरो हीरोइन बनने के ख्वाब लिए मेरे प्रोडक्शन हाउस के इर्द गिर्द मंडाते रहते हैं, जबकि आपको ये नेमत घर बैठे मुफ्त में मिल रही है। फिर भी नाशुक्री कर रही हैं आप। अब के उसने कदरे नरम लहजे में कायल करने की कोशिश करते हुए यूं कहा जैसे कोई बहुत ही नेक काम के ऑफ़र कर रहा हो, जिसे ठुकरा के वो अपने साथ बुरा कर रही थी। मुझे नहीं चाहिए सब, मुझे सब में कोई दिलचस्पी नहीं। आप ये ऑफ़र किसी और को दे दें और मेरा पीछा छोड़ दें प्लीज़। बाएं हाथ की पुश्त से दाएं गाल पे फिसलते आंसू की कतरे को साफ करते हुए उसने जैसे बेबसी से दरख्वास्त की, ओके, मगर पीछा छोड़ने का मुझे क्या मिलेगा? खिलाफ तवक्का बहुत आराम से बोला। इतने बड़े सुपरस्टार हैं आप, आपको किस चीज़ की कमी है? वो तुरश लहजे में बोली। कमी तो कोई नहीं है, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मैं आपका पीछा छोड़ दूं, तो फिर एक डील कर लें मुझसे। कैसी डील? वो बेतहाशा धड़कते दिल के साथ बोली, क्योंकि उस घटिया शख्स से किसी साफ़ सुथरी डील की उम्मीद तो वो हरगिज़ नहीं कर सकती थी। एक्चुअली जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए, मैं उसे फ़ौरन हासिल कर लेता हूँ। आप भी मुझे पसंद आ गई हैं, लेकिन मेरी एक आदत है, चाहे वो चीज़ मुझे कितनी ही पसंद क्यों ना हो, उसको ज़्यादा अरसा ना इस्तेमाल करता हूँ और ना अपने पास रखता हूँ। यानी मसला ये है कि मेरा दिल जल्दी भर जाता है। अगर तुम कुछ टाइम मेरे साथ खुफिया तौर पर स्पेंड कर लो, तो हो सकता है कि मेरा दिल तुमसे भर जाए और मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूँ। जैसा कि उसे उम्मीद थी कि कोई घटिया ही बात कहेगा, वैसे ही हुआ। वो सुन सी होकर रह गई। तुम शोबिस वाले बाहर से पॉलिश्ड और अंदर से गलीज़ होते हो। अपनी बहन को भेजोगे किसी के पास टाइम स्पेंड करने के लिए? जितने आराम से वो मसले का हल बता रहा था, फातिमा अब्दुर्रहमान ने भी उसी कदर आराम से मगर नहायत नफ़रत भरे अंदाज में कहा, और बिना उसकी कोई और बकवास सुने कॉल काट कर बाबा के कमरे की तरफ बढ़ गई। हेलो, कैसी हैं आप? लाइब्रेरी में मुताला करती फातिमा अब्दुर्रहमान ने भारी दिलकश आवाज़ सुनकर बौखला कर उसकी तरफ देखा। ब्राउन पेंट और वाइट शर्ट में वो पहले से भी ज़्यादा वजीह लग रहा था। काली गहरी आंखों में चाहत का एक जहां दिखाई दे रहा था। आप? वो शदीद बौखलाहट का शिकार हो गई,
کیونکہ اس کی کم از کم لائبریری میں موجودگی کی توقع تو اسے ہرگز نہیں تھی۔ جی میں، کوئی بھوت دیکھ لیا آپ نے کیا؟ جو اس قدر خوفزدہ ہو رہی ہیں۔ وہ دلچسپی سے اس کے گالوں کی سرخی اور چہرے کے دلکش رنگوں کو دیکھ رہا تھا اور اس کی کیفیت بھی سمجھ رہا تھا۔ فاطمہ عبد الرحمن نے بوکھلا کے ادھر ادھر دیکھا۔ امتحانات کی وجہ سے لائبریری بھری ہوئی تھی اور لائبریرین سمیت تمام کے تمام لوگ ان کی طرف متوجہ تھے۔ کئی اسٹوڈنٹ حیرت اور رشک آمیز نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ ایک سنجیدہ مزاج، اصول پسند، سخت گیر وائس چیئرمین صاحب، جن کو دیکھ کر اسٹوڈنٹس کا حلق تک خشک ہو جاتا ہو، ان کی اچانک سے لائبریری میں تشریف آوری اور ایک گرل اسٹوڈنٹ سے مسکرا کے بات کرنا سب کے لیے باعث تعجب تھا۔ نو سر، ایسی تو کوئی بات نہیں، اس نے جلد ہی خود پہ قابو پا لیا۔ آپ یہاں؟ ساتھ ہی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ لائبریری کے وزٹ پہ آیا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ مجھ سے چھپ رہی ہیں یا مجھے اگنور کر رہی ہیں؟ واٹس ایپ پہ آپ آن لائن نہیں ہو رہی اور نمبر بھی آپ کا نہیں مل رہا، انہوں نے قدرے آہستہ آواز میں پوچھا۔ سر بعد میں بتاؤں گی، ابھی آپ پلیز، فاطمہ عبد الرحمن نے کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ مطلب تھا کہ فی الحال آپ یہاں سے جائیے۔ اوکے، آپ اسٹڈی کریں، رات کو کال کروں گا لازمی بات کرنا۔ وہ بھی اس کی بات کا مطلب اور اس کی نروسنس کی وجہ سے سمجھ گیا تھا۔ تبھی لائبریرین کی جانب بڑھ گیا، جو اس کے انتظار میں اپنی سیٹ پر سے اٹھ کر کھڑا تھا۔ وہ بے حد طیش کے عالم میں لابی سے گزر کر اپنے پرائیویٹ روم میں داخل ہوا۔ باہر استقبالیہ پر بیٹھے فراز نے اسے اتنے شدید غصے میں دیکھ کر جھجری سی لی۔ نہ جانے کون باعث بنا تھا ان کے اس قدر اشتعال کا۔ سر جھٹک کر وہ کمپیوٹر کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ فرقان بھائی رکیں۔ 20 منٹ بعد مینیجر فرقان کو آہل کے روم کی طرف جاتے دیکھ کر اس نے آواز دی۔ کیا ہوا؟ وہ رک گیا، سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آہل سر کے روم میں جا رہے ہیں نا؟ میرا مشورہ ہے کہ مت جائیں، بہت غصے میں ہے، کہیں آپ پہ نہ الٹ جائیں۔ فراز نے خدشے کا اظہار کیا۔ کیا کروں؟ سر کی گرل فرینڈ باہر گاڑی میں بیٹھی ہے، انفارم کرنا تو ضروری ہے۔ چلو جو ہوتا ہے دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ آہل خان کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ نوک کر کے کمرے میں داخل ہوا تو اپنی جگہ رک گیا۔ کمرے میں سگریٹ کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ جوتوں سمیت دونوں ٹانگیں ٹیبل پر پھیلائے، ہاتھ میں جلتا ہوا سگریٹ پکڑے، کرسی کی بیک پر سر ٹکائے، وہ آنکھیں موندے لیٹنے کے انداز میں بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ سامنے رکھی کرسٹل ایش ٹرے سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھر چکی تھی۔ کئی پیکٹ 555 کے خالی ہو کر ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ ان کی حالت بھی ان جلے ہوئے سگریٹ کے ٹکڑوں کی طرح تھی جن سے ایش ٹرے فل تھی۔ وہ بند آنکھوں سے اس کو خاموش کھڑا محسوس کر گیا تھا۔ سو سرد آواز میں پوچھا، کیا بات ہے؟ خاموش کیوں ہو؟ سر وہ باہر مس مشال آئی ہیں اور آپ کا ویٹ کر جاؤ، کہہ دو میں بزی ہوں، نہیں مل سکتا۔ سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ اوکے سر۔ فرقان اس کی آنکھوں سے نکلتی غصے آمیز وحشت دیکھ کے فوراً وہاں سے نکل گیا۔ ہاتھ میں پکڑی سگریٹ اس نے ایش ٹرے میں پھینکی اور اٹھ کر روم کے اندر ہی ایک کیبن میں موجود الکوہل کی بوتل نکال لایا۔ سیال مشروب کو گلاس میں اڈیل کے فوراً گھٹا گھٹ چڑھ گیا۔ آج اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ پہلے فاطمہ عبد الرحمن کے انکار، اس کی کہی گئی بات، تم شوبس والے باہر سے پالشڈ اور اندر سے غلیظ ہوتے ہو، اپنی بہن کو بھیجو گے کسی کے پاس ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے، نے اس کے اندر شرارے بھر دیے تھے۔ وہ اسے مزید کچھ نہیں کہہ پایا کیونکہ اسی وقت اس کے شو کا ٹائم ہونے والا تھا۔ صبح مشکل اپنے اندرونی خلفشار کو قابو پاتے ہوئے اپنے غصے کو دبائے وہ شوہر پر پہنچ گیا، مگر وہاں کچھ ایسا ہوا کہ اس دبے ہوئے اشتعال کو باہر نکلنے کا بہانہ مل گیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ آج جب وہ اپنے بدنام زمانہ شو آؤ چیلنج کرو کے سیٹ پر پہنچا تو شو میں ایک بے حد بولڈ ماڈل راگنی کی طرف سے عجیب و غریب حرکتیں کی گئیں، جس پر شو میں شریک ایک دوسری کنٹیسٹنٹ نے راگنی کی ان حرکتوں کا ذمہ دار انتظامیہ کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ شو بنانے والے راگنی سے یہ سب کانٹینٹ کے لیے کروا رہے ہیں۔ یہ سن کر آہل سکندر خان اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکے اور بھڑک اٹھے۔ انتہائی غصے سے چلاتے ہوئے کہا، آپ کے جذبات ہیں اور ہمارے جذبات کانٹینٹ ہیں؟ کیا میں یہ سب کانٹینٹ کے لیے کر رہا ہوں؟ بھاڑ میں گیا کانٹینٹ! جو حرکتیں آپ لوگ کر رہے ہیں ہم وہی دکھا رہے ہیں، لیکن آپ لوگ ہی مذاق اڑا رہے ہیں تو شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ اس کے ساتھ ہی غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے اس نے راگنی کو شو سے نکل جانے کو کہا۔ پھر شو کے اختتام پر سیدھا پروڈکشن ہاؤس آیا۔ آہل سکندر جس شو کی پچھلے 2 سال سے میزبانی کر رہا تھا، یہ ایک متنازع شو تھا۔ لوگوں کی جانب سے اس پر بہت تنقید کی جاتی آ رہی تھی کیونکہ اس شو میں لڑکے لڑکیاں نامناسب لباس پہنے فضول حرکتیں کرتے دکھائے جاتے تھے، مگر اس کے باوجود اس کی مقبولیت دن بدن بڑھ رہی تھی۔
اس شو میں لڑکے اور لڑکیاں مشکل ٹاسک ایکسیپٹ کرتے تھے اور جیتنے والے کے لیے فلم انڈسٹری کے راستے کھل جاتے تھے۔ مثال شیرانی بھی اسی شو کے ذریعے فلم لائن میں داخل ہوئی تھی۔ اس شو کی ایک ویکلی ایپیسوڈ کے آہل سکندر 14 کروڑ وصول کر رہا تھا۔ گلاس ختم کر کے اس نے مزید ڈرنک کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور گاڑی کی کیز اٹھا کے باہر نکل آیا۔ شراب پینے کے بعد موڈ قدرے بحال ہو چکا تھا، سو اب ارادہ مثال شیرانی کی طرف جانے کا تھا۔ اگلے 15 منٹ میں وہ ماسک لگائے اس کے فلیٹ پر پہنچ چکا تھا۔ مثال شیرانی اسے اپنے فلیٹ پر دیکھ کر پہلے حیران اور پھر بے انتہا خوش ہوئی۔ کچھ دیر پہلے جب وہ اس کی پروڈکشن ہاؤس گئی تو اس کی طرف سے نو لفٹ کا بورڈ دیکھ کر سخت مایوس ہو کر واپس لوٹ آئی تھی، مگر اب اچانک اسے سامنے پا کر کھل اٹھی تھی۔ فلیٹ میں اس کے ساتھ اس کی سیکرٹری ٹینا رہتی تھی۔ پچھلے 3 ماہ سے وہ اس فلیٹ میں رہائش پذیر تھی، مگر اپنی پہچان چھپا کر رہ رہی تھی، لہٰذا اس بلڈنگ میں رہنے والوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ایک فلم ایکٹریس ان کے درمیان رہ رہی ہے۔ آہل سکندر کبھی کبھار وہاں آیا کرتا تھا، مگر جب بھی آتا رات میں آتا اور بنا سیکیورٹی کے۔ باہر نکلتے وقت تو وہ ہمیشہ سر پر ہیٹ اور چہرے پر ماسک لگا لیا کرتا تھا تاکہ لوگ پہچان نہ سکیں۔ اس وقت وہ دونوں بیڈ روم میں بیٹھے تھے۔ مثال شیرانی جانتی تھی کہ اس کے موڈ کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے، سو اس کے لیے الماری کے خفیہ خانے سے برینڈی نکال لائی تھی اور اب اپنے اور اس کے لیے پیک بنا رہی تھی، جبکہ وہ بیڈ پر لیٹا گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے والے غصے کا چہرے پر شائبہ تک نہیں تھا۔ مجھے ایک ریالٹی شو کی آفر آئی ہے، کر لوں؟ اس کے قریب آ کے اسے جام پیش کرتے ہوئے بولی۔ پیکیج اچھا دے رہے ہیں تو کر لو۔ آہل نے لیٹے لیٹے ایک ہاتھ بڑھا کر گلاس تھاما اور دوسرے ہاتھ سے اسے کھینچ کر اپنے قریب بٹھایا۔ ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ وہ ایک سانس میں آدھا گلاس چڑھا گیا اور ساتھ ہی اسے بوتل قریب کرنے کا اشارہ کیا تو مثال شیرانی نے اٹھ کر بوتل پکڑائی۔ اب وہ گلاس کو چھوڑے بوتل سے منہ لگائے پینے لگا۔ آپ شادی کب کریں گے؟ کیوں، تیرے کو کرنی ہے کیا؟ بڑا سا گھوٹ بھرتے وہ فلمی انداز میں کہتے ہنسا۔ آپ کریں گے مجھ سے شادی؟ مثال شیرانی بے یقینی سے بولی۔ کیوں، تم میں کیا کمی ہے؟ جوان ہو، خوبصورت ہو، اب تو مشہور اداکارہ بھی بن چکی ہو، سب سے خاص تمہارا یہ حسن، تمہارے گال، تمہارے بال کتنے اچھے ہیں۔ مکمل بوتل چڑھا کے وہ وہیں بیڈ پہ پھینک کے اس قریب بیٹھا نشے میں مدہوش ہوتے اس کے چہرے کو چھوتے مخمور انداز میں کہہ رہا تھا۔ مثال شیرانی کی ہارٹ بیٹ فاسٹ ہونے لگی۔ پھر کب کریں گے آپ مجھ سے شادی؟ وہ تو مارے خوشی کے پاگل ہونے والی تھی۔ جب تم کہو۔ وہ پھر ہنسا۔ مدہوشی اس پر مکمل طاری ہوتی جا رہی تھی، جبکہ وہ اس کے منہ سے یہ سن کر خوشی سے بے حال ہوتے ہوئے یا تو یہ بھول گئی کہ وہ اس وقت نشے میں ہے یا پھر خود بھی نشے کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے ہوش